प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी जैसे कि फुल कोर्ट बनाना चीफ जस्टिस का नहीं, मरियम नवाज साहिबा का अख्तियार है। हैरत वाली बात है कि इसी बेंच के 3 ऑनरेबल जज साहबान बशमूल चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने कासम सूरी पर यही रूलिंग दी थी और इस पर इन्होंने मिठाइयाँ बांटी थी। तो आज ये मैंने तो जिन लोगों को सुना वो कह रहे हैं ये तौहीन अदालत है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे इख्तलाफ किया जाता है, उन पर तनकीद करना तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। और ऐसा लग रहा है बादियुल नजर में कि एक मौलाना फजलुर रहमान जो 40 साल से मुख्तलिफ सियासत में, कल की बच्ची के नीचे आके उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पर बैक वक्त हमला कर दिया। और उनकी स्ट्रेटेजी ये है कि बेंच आइन और कानून के मुताबिक फैसला ना सुने, फुल बेंच बन जाए और उनको 1-2 महीने और लग जाए टाइम एक्सटेंड करने के लिए। यहाँ बादियुल नजर में कुछ गैर जानिबदार हल्के कहते हैं कि ये मार्शल लॉ लगवाना चाहते हैं क्योंकि अमेरिका ने जो रजीम चेंज कराई है उसका मकसद है पाकिस्तान से कोई ऐसे फैसले लेना जो पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम को पसंद नहीं है। अब भट्टी साहब, मरियम नवाज की जानिब से ये कहा गया कि मैच फिक्सिंग जुर्म है तो बेंच फिक्सिंग भी जुर्म है, तो क्या ये सीधा इशारा किसकी तरफ जा रहा है? और मतलब क्या ये बेंच फिक्स्ड है? मरियम नवाज ये कहना चाह रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा जी मौजूदा बेंच से इंसाफ की उम्मीद नहीं है, तो फिर और मतलब ये क्या कहना चाह रही हैं, किस तरफ को इशारा दिया जा रहा है? देखिए, उन्होंने तो कह दिया है बेंच फिक्स जुर्म है और इसी बेंच पे एतराज कर रही है और इसी बेंच पे वो फुल कोर्ट का कह रही है। उन्होंने तो 3 ऑनरेबल जज साहबान को बादियुल नजर में फिक्स बेंच करार दे दिया है। वो भूल गई हैं कि वो अपने करने के लिए जमानत पर आई हुई हैं। वो ये भूल गई हैं कि उनके चचा ने सिर्फ 50,000 रुपए के स्टाम्प पर अपने वालद को भेजा था। आज तो वो इस तरह बिहेव कर रही थी कि जैसे वो पाकिस्तान में आर्मी चीफ भी वो है, चीफ जस्टिस भी वो है, चारों सूबों के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं। और बादियुल नजर में इस किस्म की गुफ्तगू माजी में कभी सुनने में नहीं आई। वो डिक्टेट कर रही थी कि आप मेरी मर्जी का फुल बेंच बनाएं, जबकि वो ये भूल गई कि वो मुल्ज़िमा है और अदालतों से सजा याफ्ता है। मेरा ख्याल है जो फवाद चौधरी साहब ने फरमाया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों के नाम ECL में डाले गए, अदारों के फैसलों से इख्तलाफ तो किया जा सकता है, लेकिन जज साहबान की तौहीन या तस्लील करना तौहीन अदालत के बराबर है और ये नामुनासिब जुबान है और ये किसी बड़ी साजिश का पेशे खाना लग रही है मुझे। लेकिन जिस तरह बैरिस्टर अली जफर साहब ने भी कहा कि अगर आपने फुल बेंच कोर्ट की जो है वो फुल कोर्ट बेंच की अगर आपने इस्तदा करनी भी थी तो कमरा अदालत में कर सकते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये नामुनासिब लग रहा था। इसमें बिलावल भुट्टो ने भी ये कहा कि 3 अफराद मुल्क की किस्मत का फैसला नहीं कर सकते, माजी में भी हमने कुछ साजिश कामयाब नहीं होने दी तो अब भी नहीं होने देंगे। तो क्या इस बेंच को जो ये इस तरह से अभी समाअत बुलाई गई है डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ, इसको साजिश कहना चाह रहे हैं बिलावल भुट्टो? साजिश कह नहीं जा रहे, उन्होंने कह दिया है, जबकि वो नहीं ये समझते, वो अभी थोड़े से छोटे हैं। उनको जो एक बिल मरहूम बेनजीर शहीद की वसीयत के जरिए चेयरमैन बनाया गया, वालद उनके मुल्क से भाग गए हैं। खुद उनके वालद इस वक्त मुख्तलिफ केसों में, अरबों रुपए की केसों में जमानतों पर है। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की बेशतर क़यादत जमानत पर है। अगर जलसे जुलूसों में और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में फुल बेंच और बेंच में कौन कौन से जज साहबान ने शामिल होना है, अगर ये रवायत आ गई तो मुल्क में खाना जंगी होगी। हर दुकानदार अपना खुद जज बन जाएगा, हर मुल्ज़िम अपना खुद ही जज, अपना वकील बन जाएगा और इससे मुल्की निज़ाम चलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। आर्टिकल 6(3) की तशरीह बिल्कुल सिंपल है, जिसे पेचीदा करने के लिए और पंजाब हाथ में जाता हुआ देख के हुकूमत की घबराहट बता रही है कि वो मुल्क में इश्तियाल अंगेजी चाह रहे हैं। भट्टी साहब, थोड़ी सी इस पर भी रोशनी डाल लीजिएगा कि यहाँ पर जो बयानात दिए जा रहे हैं इतनी आम समाअत से पहले, जो हुक्मरान इत्तेहाद का जो रहनुमा थे जिन्होंने उन्हें वो जो बयानात दिए हैं बैठ के, जिस तरह सीधी तनकीद की गई है, अदालत उज़्मा की जानिब से क्या मुमकिन तौर पर इसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है? ये तो जज साहबान है, जज साहबान ने फैसला करना है। मेरी नजर में अगर जज साहबान ने ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, सुनी मुझे नहीं पता, और फैसला भी यकीनन उनका अख्तियार है,
تو وہ یقیناً اس پہ کنٹیمپٹ کا نوٹس جاری کر سکتے ہیں. یاد رکھیں کہ نہال ہاشمی صاحب نے بھی ججوں کے بارے میں کہا تھا تمہارے لیے زمین تنگ کر دیں گے, تم پاکستان میں نہیں رہ سکو گے. ایک بنے ہوئے بینچ پہ کہ اس کا فیصلہ ہم نہیں مانیں گے اور فل بینچ بنایا جائے, یہ کسی بھی پولیٹیشین ریکویسٹ تو کر سکتا ہے لیکن حکم صادر نہیں فرما سکتا. یہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے. یہ فیصلہ صرف اور صرف چیف جسٹس آف پاکستان کا ہے. اگر یہ 3 رکنی بینچ جس میں 5 تھے تو اگر قاسم سوری کی رولنگ کو غلط قرار دے سکتے ہیں تو اس میں میرا خیال ہے ابہام نہیں. لیکن بادی النظر میں پریس کانفرنس کرنے والی محترم مریم نواز, مولانا بدر بلاول بھٹو اور دیگر لوگ یہی چاہتے تھے ان پر کنٹیمپٹ لگے اور پنجاب سے جاتا ہوا کیس آرٹیکل 3 حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ کا کیس پیچھے ہٹ جائے اور ملک کو اشتعال انگیزی کی طرف لے جایا جا سکے. بادی النظر میں اس پریس کانفرنس سے عکاسی یہی کی جا سکتی ہے. صحیح. بھٹی صاحب, جیسے ہی سماعت شروع ہوئی تو احسن بھون صاحب کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ توہین عدالت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. چیف جسٹس نے کہا کہ اتنی کیا جلدی ہے بھون صاحب, پہلے کیس تو سن لیں. تو بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ بار کے صدور کا ان معاملات سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. تو کیا ایک دفعہ پھر سے سپریم کورٹ بار کے صدر کے تھرو یہ لوگ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے تھے؟ احسن بون صاحب بادی النظر میں کافی دیر سے کر رہے ہیں. ایسا جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ بار کے صدر ہوتے ہیں ان کا مطلب ہوتا ہے وکائل وکلا کے مسائل کے ایشو پہ قانون سازی میں معاونت کرنا عدالت کی, نہ یہ کہ وہ سیاسی جماعتوں کے اعلیٰ کار بن جائے, نہ ہی صحافیوں کی یہ ذمہ داری ہے. بدقسمتی ہے کچھ صحافی اب نون لیگ کے لیے تقسیم ہو چکے ہیں اور کچھ پی ٹی آئی کے لیے. اسی طرح وکلا جو سپریم کورٹ بار ہے وہ پورے ملک کی بار ہے, وکلا کی بار ہے. کبھی کچھ صحافی چلے جاتے ہیں عدالت میں نواز شریف کو تقریر کا موقع دیا جائے. آج سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ صاحب کہتے ہیں فل بینچ بنایا جائے, جب ڈائریکٹ انڈائریکٹ ان کا اس کیس سے واسطہ ہی کوئی نہیں. ہاں حمزہ شہباز کے جو جج وکیل صاحب ہیں وہ عدالت کے آگے عدالت کے روبرو ریکویسٹ کر سکتے ہیں یہ بنایا جائے, لیکن وہ بھی حکم صادر نہیں فرما سکتے. پریس کانفرنس اور جلسوں سے توہین آمیز الفاظوں سے عدالتوں کا وقار مجروح کرنا توہین عدالت سے بھی بڑا جرم ہے بادی النظر میں. صحیح. اچھا بھٹی صاحب, حکومتی اتحادی رہنماؤں نے ایک ہی مطالبہ کیا. انہوں نے کہا جی کہ ہمارا مشترکہ ایک ہی مطالبہ ہے, فل کورٹ تشکیل دیا جائے. اب کیا مقاصد ہو سکتے ہیں یا کیا فائدہ ہو سکتا ہے اگر فل کورٹ تشکیل دے دیا جاتا ہے ان کو؟ دیکھیں بادی النظر میں یہ کیس بالکل کلیئر ہے. اعتزاز احسن صاحب کے مطابق, علی ظفر کے مطابق, راجہ صاحب کے مطابق اور دیگر وکلا کے مطابق صرف ٹائم ڈلے. اب مولانا فضل الرحمان کا پنجاب میں ایک کونسلر بھی نہیں ہے, وہ پریس کانفرنس پنجاب کے وزیر اعلیٰ پہ کر رہے ہیں. اسی طرح باب پارٹی کے بلوچستان کے ہمارے قابل احترام رہنما پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا فیصلہ ہو رہا ہے, وہ آگے ادھر پریس کر رہا ہے. بھائی آپ کا ادھر ہے ہول کیا ہے, آپ کا رول ہی کوئی نہیں ہے, ادھر آپ کا ایک کونسلر نہیں ہے. نون لیگ کو یقیناً پارٹی ہے, وہ جائے وہ جج صاحبان کے سامنے کرے. پریس کانفرنس میں کرنا 10-15 مختلف 12 جماعتیں بنا کے جن کا پنجاب کی وزارت اعلیٰ سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ کوئی واسطہ ہی نہیں, یہ میرا خیال ہے مطالبہ ہی نامناسب ہے اور غلط فورم پہ ہے. ہاں اب ادھر عدالت کے سامنے گیا ہے, بینچ کے آگے اپنی ریکویسٹ رکھیں, یہ فیصلہ چیف جسٹس کو کرنے دیں. خدا کے لیے چیف جسٹس کے اختیارات چھیننے کی کوشش نہ کریں, آرمی چیف کے اختیارات چھیننے کی کوشش نہ کریں, یا کسی بھی ادارے کے اختیارات چھین کر اس پر من پسند رائے کوئی سٹیپ نہ لگائیں. اس سے ملک انارکی کی طرف جائے گا اور بیرونی سازشیں فائدہ اٹھائیں گی. آگے معاشی طور پر تباہ کر دیا گیا ہے. تو اب صرف ڈیلے ٹیکس کے لیے فل بینچ کی میرا خیال ہے ریکویسٹ کی گئی ہے. اس کے علاوہ بادی النظر میں وہ تمام آئینی ماہرین کے مطابق اس کی اور کوئی وجہ نہیں لگتی. اسی لیے علی ظفر صاحب نے فرمایا تھا کہ آج اس کا فیصلہ آپ فرما دیں جو بہتر سمجھتے ہیں آپ. ڈپٹی اسپیکر قاسم اس کی دوست محمد مزاری کا, تو اس کے آپ دیکھتے ہیں کہ عدالت کے اختیار ہے, وہ جو مناسب سمجھے آرٹیکل 3 کا وہ فیصلہ کرے اور اس کو سب کو ماننا ہوگا, اختلاف کرنا ان کا حق ہے. اچھا بھٹی صاحب, تھوڑی سی اس پر بھی روشنی ڈالیے گا کہ اگر جس طرح سے ابھی حکمران جماعت کا جو وزیر اعلیٰ کا اس طرح ابھی ایک کیس بنا ہوا ہے, اگر یہ ان کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر تو حمزہ شہباز ہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہیں گے. اگر ان کے حق میں فیصلہ نہیں آتا اور پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر اگر حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا آپ اس کے بعد وفاق میں بھی کوئی ہلچل ہوتے دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں وفاق میں 14 جماعتیں مل کے ایک ووٹ کے اوپر حکومت بیس کرتی ہے. ابھی تک جماعت میں حکومتی اتحادوں کی اکثریت ہے, اس کا اڑ جانا کوئی فائدہ نہیں. لیکن اصل 18ویں ترمیم کے بعد تمام اختیارات صوبوں کو چلے گئے. آلریڈی کے پی کے میں مسلم پی ٹی آئی کی حکومت ہے, پنجاب میں بھی ان کی آ جاتی ہے, پیپلز پارٹی کی سندھ میں ہے. تو اس طرح ان کی سیاسی تدفین ہو جائے گی اور محترم شہباز شریف صاحب صرف میئر اسلام آباد تک کے اختیارات محدود رکھیں گے. لیکن اس کو بھی ہٹانے کے لیے آئینی طریقہ اگر میں ادھر کہہ رہا ہوں تو وہی ہے کہ اس کے خلاف عدم اعتماد لایا جائے شہباز شریف کے خلاف, یا وہ ایک جماعت کوئی ساتھ چھوڑ جائے تو پھر انہیں صدر پاکستان اعتماد کا ووٹ. کوئی غیر آئینی طریقے سے نہ حکومت بنانی چاہیے نہ گرانی چاہیے. بدقسمتی ہے کہ بعض طاقتوں کی انٹرفیئرنس سے حکومت بنانا اور گرانا اس ملک میں جمہوریت کو تباہی کا باعث بن رہی ہے. بھٹی صاحب کیا آپ کو لگتا ہے جو ابھی یہ سماعت ہو رہی ہے اتنی امپورٹنٹ اس وقت, آج اس کا کوئی رزلٹ نکل آئے گا یا کوئی فیصلہ ہو جائے گا یا اگلی سماعت تک میں ملتوی ہو سکتا ہے؟ یہ تو جج پر منحصر ہے جان کے. پیپلز پارٹی میں اس میں پارٹی بن رہی ہے جن کا سٹیک ہولڈر ہی نہیں ہے, صرف 7 اراکین اسمبلی ہیں. اس کے علاوہ اور دیگر جماعتیں بھی بن رہی ہیں. اگر اس میں پارٹی بن سکتی ہے جو ہے مسلم لیگ نون, محترم حمزہ شہباز صاحب کے وکیل. حکومتی اتحادیوں نے 2 دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی, اپنی میٹنگ کی تھی جسے پی ٹی آئی سازش قرار دے رہی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اس جج صاحبان کے فیصلے نہیں ماننے, ہنگامہ رائی کرنی ہے. ملک میں لسانی اور فرقہ وارانہ فسادات کی بھی خبریں آ رہی ہیں. تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو جلد الیکشن ہوئے تو عمران خان واضح اکثریت سے آئیں گے اور موجودہ جو ضمانتوں پر اربوں روپے ہیں ان پر دوبارہ مقدمات ہوں گے. پہلے ہی آلریڈی جس فرد پر 6 مہینے سال سے محترم وزیر اعظم اور محترم وزیر اعلیٰ کے پاس فرد جرم عائد نہیں ہو رہی تھی, انہیں راتوں رات آپ نے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بنا دیا. تو لہذا ڈیلے ٹیکٹکس ہیں, یہ جتنے کرنے ہیں کرنے. لیکن آئین اور قانون میں راجہ سلمان, اعتزاز احسن, انور منصور, ان سب کو میں کوٹ کر رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں بالکل اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اور اس کو آج یا کل میکسیمم 2 دنوں میں سپریم کورٹ جو حکم صادر فرما سکتی ہے. اس میں کوئی زیادہ الجھاؤ نہیں ہے. صحیح. بھٹی صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا. اینکر پرسن تجزیہ کار عائشہ بخش بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عائشہ, مریم نواز نے سیدھا کہا کہ کون سا جرم ہے جو عمران خان نے نہیں کیا, عدلیہ میں جرت ہے کہ سو موٹو لے. تو کیا یہ ڈائریکٹ انسٹرکشنز دینا چاہ رہی ہیں سپریم کورٹ کو؟